مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جب وہ ٹریول کرتے تھے یونائٹڈ نیشنز کے فلور کے اوپر، جنرل اسمبلی کے فلور میں، سیکورٹی کونسل میں، ٹونیشیا کے لیے مجھے ٹونیشیا کا بھی پریزیڈنٹ ملے، میں ان کے گیا ہوا تھا کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے، تو ان کے پریزیڈنٹ نے مجھے کہا، میں 91 سال میری عمر ہے، تو سر ظفر اللہ جو ہے ہماری آزادی کے لیے جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں تقریریں کرتے. مجھے الجیریا والوں نے کہا کہ سر ظفر اللہ فلسطین کے لیے تقریریں کر رہے ہیں. لینڈ مارک سپیچز ہیں سر ظفر اللہ کی کشمیر کے حق میں، اس میں فلسطین کے حق میں. کشمیر کا تو ہمارا ایشو تھا ہی، بلکہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اس وقت سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھے. سوال تو سادہ سا آج یہ بھی کہ امت پر اس کڑے وقت کی وجوہات کیا ہیں، لیکن سب سے اول سوال تو شاید یہ ٹھہرا کہ کیا آج پوری مسلم امہ میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں کہ جو کھڑا ہو سکے، ایک سٹینڈ لے سکے؟ کہ کیا آج پوری مسلم امہ میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں کہ جو کھڑا ہو سکے، ایک سٹینڈ لے سکے؟ لیکن سب سے پہلے اپنے گرباں میں ہی جھانک لیتے ہیں. ہم تو اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں 1948 کے اندر سر ظفر اللہ خان کھڑے ہوئے تھے UN سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے اور فلسطین کے اوپر اتنا سٹرونگ کیس پیش کیا تھا کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ it might just be the strongest case in all of history. اور کہا تھا سر ظفر اللہ خان نے, this is a solemn moment, solemn in the history of the world, in the history of this great and let us hope at least great organization. The United Nations is today on trial. The world is watching and will see how it acquits itself. Again, perhaps not so much from the point of view of whether partition is approved or not approved, but from the point of view of whether any room is to be left for the exercise of honest judgment and conscience in decisions taken upon important questions. فلسطین کے ایشو پہ یونائٹڈ نیشنز کے کردار کو اور اس کی ذمہ داری کے حوالے سے سر ظفر اللہ خان نے یہ بولا جو آج تک دہرایا جاتا ہے, یاد رکھا جاتا ہے. لیکن آج نہ تو ظفر اللہ خان کہیں اس ملک میں نظر آ رہے ہیں جو مسلم امہ کے حوالے سے ایک ویژن رکھتا ہے. ایسا کیوں ہے, یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسین موجود ہیں, آپ نسٹ کے سینئر پروفیسر ہیں. حسین صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو بتائیے گا سر کہ آپ نے یہ تاریخ میں جو تقریر تھی ظفر اللہ خان کی, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے سنایا, مگر کیا بات ہے کہ بس ہمارے پاس تاریخ ہی ہے دہرانے کو اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کو. آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں, اور آئی مین ان دیٹ کیس پوری مسلم امہ میں. آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں, اور آئی مین ان دیٹ کیس پوری مسلم امہ میں. یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے کہ اگر ہم تمام مسلم امہ جو کہ تقریباً 1.5 بلین لوگ ہیں اس کے نظر ڈالیں, حکومتی سطح کے اوپر کم از کم آپ کو کوئی اس قسم کا لیڈر نظر نہیں آتا. اس کے نظر ڈالیں حکومتی سطح کے اوپر کم از کم آپ کو کوئی اس قسم کا لیڈر نظر نہیں آتا. جو ظفر اللہ خان صاحب کا اللہ پہ توکل بہت تھا, اتنا توکل تھا کہ آپ کو کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ آپ کے ان کے سارے کام بنا دیں گے. ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا جو ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق, اس میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور مجھے جو ظفر اللہ خان صاحب کی بات جو خاص طور پر پسند تھی وہ ان کی انکساری تھی. اتنے عظیم مقام پہ پہنچ گئے, یونائٹڈ نیشنز کے صدر ہو گئے, لیکن عاجزی بہت تھی. اپنے ہاتھ سے غریبوں کے کام کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آج ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ثاقب زیروی صاحب کا مضمون تھا, ان کا واقعہ ہے غالباً یا کسی اور کا, ان کا ہی ہے شاید, کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا ظفر اللہ خان صاحب کے مہمان کے طور پہ, تو میں اٹھا جب تو دیکھا میری جوتی غائب ہے. تو میں بڑا حیران کہ میرے پاس تو ایک ہی جوتی ہے, ایک ہی بوٹ ہے, وہ کیسے, میں کیا کروں گا. تو کچھ دیر کے بعد جو ظفر اللہ خان صاحب ہاتھ میں وہ بوٹ اٹھائے ہوئے لے آئے اور کہا کہ یہ پالش ہونے والا تھا, اس لیے میں لے گیا کہ پالش کر کے آپ کو پہنا دوں. تو اتنی انکساری تھی کہ کسی کا بوٹ اٹھا کے لے گئے, خود ہی پالش کر کے واپس لے کے آ گئے.
If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد